السلام علیکم۔ پورے 7 سال ہو گئے 2014 سے ایک لفظ ہم سن رہے ہیں، پارٹی فنڈنگ کیس، پارٹی فنڈنگ کیس، پارٹی فنڈنگ کیس، لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا، منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہا۔ ان 7 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ انصاف کے نام پہ سیاست کرنے والی تحریک انصاف اس کیس کو لٹکا رہی ہے اور اس کا فیصلہ ہونے نہیں دے پا رہی، لیکن ایک شخص وہ مسلسل اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا تعاقب کر رہا ہے، دباؤ ڈالا گیا، ان کو بدنام کیا گیا، ان کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، اور وہ شخص ماضی میں عمران خان صاحب کے دست راست بھی رہے ایک لمبے عرصے تک، لیکن وہ شخص اس کیس کا پیچھا کرنے سے باز نہیں آ رہا ہے، اور ادھر سے پی ٹی آئی اس کا فیصلہ نہیں ہونے دے پا رہی۔ تو آج ہم نے ضروری سمجھا کہ اس ایک شخص کو زحمت دے اور ان سے جان سکے کہ آخر یہ پارٹی فنڈنگ کیس ہے کیا، وہ پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں اور اس سے وہ حاصل کرنا کیا چاہتے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہے جناب اکبر اس بابر صاحب۔ بہت شکریہ بابر صاحب۔ یہ بتائیے کہ یہ معاملہ پارٹی فنڈنگ کیس کا شروع کیسے ہوا؟ یہ کیس اس کی جو بنیاد ہے بیسیکلی وہ 2011 میں جب پارٹی پبلک میں مشہور ہونے لگ گئی، اور عمران خان نے ایک فنڈ ریزنگ کیمپین بھی کی یورپ اور نارتھ امریکہ میں کہ $10 $10 یہ کہ پر ممبر اگر آپ پر منتھ ڈونیٹ کریں تو ہم پاکستان میں ہر جگہ دفتر کھول لیں گے وغیرہ، اور پیسے آنے لگ گئے۔ تو اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ معاملات جو ہیں اندر خانہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں انسائیڈر تھا، اور اکارڈنگ ٹو عمران اس کے جو آپ اس وقت پارٹی کے مرکزی میں سیکرٹری وائس پریزیڈنٹ تھے، وائس پریزیڈنٹ میڈیا اور ساری، کیونکہ 10 سال میں نے میڈیا اور اس کو پوری طرح مینیج کیا، جس میں سے 7 سال ایز انفارمیشن سیکرٹری کیا۔ تو اس وقت میں سے وائس پریزیڈنٹ تھا، تو بہت ساری اس قسم کی چیزیں آنے کے پیسہ آنے لگے۔ تو عمران کا ایک بڑا پیٹ فریز ہوتا تھا، مجھے کہتا تھا جب میں ان کے سامنے یہ رکھتا تھا کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے کہتا تھا کہ اکبر ان لوگوں کے بارے میں جو اس میں انوالوڈ ہیں کرپشن میں، کہ آئدر دے ول بی ریفارمڈ اور دے ول بی ریمووڈ، یہ اس کے بڑے پیٹ کوٹ ورڈز ہوتے تھے۔ سیکرٹری فائنانس کون تھے اس وقت؟ سردار اظہر طارق خان بہت عرصے سے ٹھیک ہے، سیکرٹری فائنانس رہے۔ اور یہ جو وہ کہتے تھے کہ ادھر دے ول بی ریفارمڈ اور دے ول بی ریمووڈ، یہ کون لوگ تھے جن لوگوں کی میں نشاندہی کرتا تھا کہ بھئی دیکھیں یہ فنڈنگ ہے، اس پہ میں آتا ہوں کہ جو پرنسپل اس کو مینیج کرتے تھے اور لوگ تھے، تو مطلب بہت ساری چیزیں آنے لگ گئیں، پیسہ بڑے پیمانے پہ آنے لگ گیا، بلکہ یہاں تک مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں 4 جا رہا تھا تو عمران میرے ساتھ تھے، اور پچھلی سیٹ پہ نعیم الحق بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت تھوڑے میرے ان سے اس وقت بھی اختلافات تو ہوتے رہتے تھے، میں ان سے کافی کنفرنٹ کرتا رہتا تھا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ اکبر تم میڈیا کو فارملی اب دوبارہ اس کو اور عہدہ لو اور یہ وہ فلانا۔ اس وقت میں نے یہ سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری کا عہدہ میں نے ریزائن کر دیا تھا، تو حالانکہ میڈیا میں ہی مینیج کر رہا تھا، لیکن کہتا ہے کہ تم فارملی مینیج کرو۔ اور مجھے عمران نے کہا کہ دیکھ اکبر، ابھی ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو ہم پریس کانفرنس بھی 100 روپے جمع کر کے کرتے تھے عمران خان کی، تو مجھ پہ اب ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، جتنا پیسہ تجھے چاہیے، لیکن تو فارمل دوبارہ اس کو وہ کر۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے عمران کو کہا، میں نے کہا عمران مجھ پہ پی ٹی آئی کا پیسہ حرام ہے، میں نے کہا یہ ایک زندگی کا وہ مقصد ہے جس پہ میں ملاوٹ نہیں چاہتا کسی قسم کی، ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور یہ پی ٹی آئی کا پیسہ جو تو مجھے آفر کرے مجھ پہ حرام ہے۔ تو وہ عمران ایک دم اپسیٹ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے اس کو ریبٹ کیا، اس نے پاؤں اٹھا کے ڈیش بورڈ کے اوپر رکھے اور وہ اخبار ایسے کھولا اور مجھ سے اپنا چہرہ چھپا دیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، سو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے یہ تو فارن فنڈنگ کیس کا وہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اب 2011 میں تو ملک کے اندر بھی بہت زیادہ پیسہ، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کے غبارے میں ہوا بھرنی ہے، تو بہت سارے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں، علیم خان اور اس طرح کے لوگ، کہ وہ بھی بلک میں پیسہ دینے لگے۔ تو یہ اس وقت جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، تو یہ فارن فنڈنگ کی بات ہو رہی تھی یا اندرونی کی ہو رہی تھی؟ اصل میں اس وقت یہ لوگ
سامنے نہیں آئے تھے. مثلا علیم خان وغیرہ اور یہ جو جہانگیر ترین ہے، یہ میرے اختلافات کے بعد آئے پارٹی میں. یہ اکتوبر کے جلسے کے آس پاس جو 2011 کا تھا. تو میرے اختلافات اگست سپٹمبر میں پیک کر چکے تھے عمران خان کے ساتھ. ٹھیک. تو اس وقت یہ لوگ پارٹی میں شامل نہیں تھے. بہرحال جو انہوں نے کہا میں نے وہ آپ کو سامنے رکھ دیا. تو میرے سامنے جب یہ چیزیں زیادہ جب کھلیں، مثلا اسد کیسر میرے دفتر آتے تھے، اور وہ اسد کیسر مجھے آ کے کہتے تھے کہ اس وقت وہ صوبائی صدر تھے. صوبائی صدر تھے، اور وہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو وہ آ کے کمپلین کرتے تھے کہ عمران جو ہے مجھے پسند نہیں کرتا، میرے بارے میں بڑے نیگیٹو ریمارکس پاس کرتا ہے، مجھے پارٹی سے نہ نکال دے، اور یہ سارا. اور میں نے پہلی دفعہ مجھے اس وقت پتہ چلا، میں نے ادھر بنی گالا کے نیچے ایک فارم ہاؤس اسکیم ہے ریئل اسٹیٹ کی، جس کو عامر کیانی اسپانسر کر رہا ہے، اور میرے اتنے لاکھ روپے 70 لاکھ تھے کتنے تھے، کہتے ہیں میرے پھنسے ہوئے ہیں، مجھے فرد بھی نہیں مل رہا، قبضہ بھی نہیں مل رہا، تو ہیلپ می آؤٹ. اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ پارٹی سے نکال دے گا. ہی از ویری اپسیٹ مجھے بالکل. اچھا. تو میں نے اسد کیسر، اور یہ تقریباً ہر دوسرے دن آ کے بیٹھے ہوتے تھے. تو میں نے کہا اسد کیسر دیکھو تم پرانے آدمی ہو، فکر نہ کرو. کہتا ہے مجھ سے 6 مہینے سے اس نے بات نہیں کی. میں نے کہا تو فکر نہ کرو، ہم ایک جگہ پہ رکھ دیں گے. ٹھیک ہے. وہ آئی نیو اسد کیسر سو ویل کہ اس کی. تو اب اس کی یہ مثال تھی کہ ہم ایک دفعہ جا رہے تھے مردان، تو ایک خواجہ خان ہوتی کے بیٹے عمر ہوتی اس وقت پارٹی میں شمولیت کر رہے تھے. تو ہم جب جا رہے تھے وہ بل بورڈ لگے ہوئے تھے، میں عمران بیٹھے ہیں، تو بل بورڈ میں وہ تصویریں بھی تھیں، اسد کیسر کی بھی تھیں. تو خان صاحب عمران مجھے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اکبر یہ دیکھیے ایک فوٹو، یہ اسد کیسر. یہ ایسا نہیں لگتا کہ سزائے موت کا مجرم جو ہے پھانسی پہ چڑھنے سے پہلے اس کی فوٹو لی. میں نے اس کو کہا پلیز، نئے لوگ ہیں، پرانا بندہ ہے تھوڑا سا لیٹس. تو ہی واز ڈیڈ اگینسٹ ہم، بالکل ہی کونٹ اسٹینڈ ہم. تو وجہ کیا تھی؟ صوبائی صدر بھی بنائے رکھا. وہ تو خیر کوئی آپشنز نہیں تھے نا اس زمانے میں. جب اکبر نے جب 2008 میں اکبر تھے ہمارے مٹا کے، اکبر مٹا کے نا، تو وہ بڑے اچھے سیزنڈ آدمی تھے. تو وہ جب 2008 کا الیکشن بائیک آؤٹ کیا تو اس نے ریفیوز کیا. اس نے کہا نہیں میں لڑوں گا. تو وہ اس کے بعد ٹوٹل ویکیوم ہوگی، کوئی تھا ہی نہیں پارٹی میں. پارٹی کیا تھی؟ ٹانگا پارٹی تھی چند لوگوں کی، جس طرح عمران کہتا تھا تمہاری گاڑی میں میری پارٹی آتی ہے. تو اسد کیسر بینگ جو پرانا بندہ تھا سوابی کا، پھر وہ اس نے اسکول وغیرہ کچھ بنایا، ایک اسکول بنایا تھا. اچھا وہ فنڈنگ کیس پہ آتے ہیں. تو اس میں وہ یہ نا کہ اس نے مجھے پہلی دفعہ یہ کہ کوئی ادھر ریئل اسٹیٹ کا کچھ کام ہو رہا ہے، پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں. اس کے بعد اور وہ بھی بنی گالا کے نیچے اس میں پلاٹ نمبر 1 عمران کا ہے، اور اس میں پلاٹ عارف الوی کا بھی ہے، اور اس میں عمر چیمے کا بھی ہے، اور اس میں سب کا باقاعدہ. مجھے تو نہیں پتا تھا. تو کرنل یونس علی رضا ایک اور بڑے فاؤنڈنگ ممبر، تو وہ میرے دفتر آئے. انہوں نے مجھے نقشہ کھولا کہ دیکھو تلہار اوپر پہاڑی کے اوپر ادھر ایک ریئل اسٹیٹ کی اسکیم ہے 22 کنال کی، اور مزید کچھ 20. یہ عمران خان کی زمین ہے، اس پہ پلاٹنگ. مجھ سے انہوں نے پیسہ لے لیا ہے، اور کوئی میرے دوستوں کا، اور کل ملا کے کوئی 95 لاکھ. تو میں نے کہا ڈز عمران کو پتہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا سیریس بزنس ہے، یو بین سوینڈلڈ. یہ وہ تو وہ جو اس نے جو بنائی ایپلیکیشن وہ میرے دفتر میں ہوئی، اور عمران میری انگریزی سمجھتا تھا. اگست 11 کا وہ ای میل ہے، میں وہ پڑھی. اس میں اس نے تمام تفصیلات لکھ دی. اس کے بعد پھر میں نے عمران کو چیلنج کیا. اس کے بعد میرے پاس ملازمین آئے میرے گھر میں، مجھے آ کے انہوں نے بتایا جی کہ ہمارے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ آ رہا ہے، ہم سے یہ لوگ کیش چیک سائن کراتے ہیں، ہم بہت اس میں ہیں کہ یہ ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے لیکن ہمارے اکاؤنٹ میں آتا ہے، ہم سے کیش چیک کرا کے یہ لے لیتے ہیں. یہ کس کے ملازمین تھے؟ پی ٹی آئی سینٹرل آفس کے. آج بھی ہیں. اچھا آج بھی ہیں. تو میں نے ان کو کہا مجھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے اکاؤنٹس میں ہمارے پرسنل پرائیویٹ اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے بہت بڑے پیمانے پہ، اس کو یہ ہماری لیڈرشپ جو ہے یہ کیش چیک سائن کرا کے ہم سے لے لیتی. یہ کون کون لیڈرشپ؟ وہ بھی میں ان کے نام بتاتا ہوں جو فائنانس بورڈ کے تھے. اچھا تو میں نے کہا مجھے کوئی دستاویز دو. انہوں نے مجھے دستاویز دی جس میں پی ٹی آئی کے فائنانس بورڈ کے دستخطوں سے یہ ان 4 ملازمین کے نام، شناختی کارڈ نمبر لکھا ہے کہ ان کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ یہ پاکستان اور بیرون ملک سے فنڈنگ اکٹھا کر سکتے ہیں اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں. یہ ڈاکومنٹ کے نیچے لکھا ہوا ہے کاپی فار انفارمیشن ٹو عمران خان اینڈ عارف الوی. یعنی فالودے والوں کی طرح انہوں نے بھی اپنے دفتر کے ملازمین کے اکاؤنٹ. اب وہ جو بورڈ تھا اس وقت، اس میں کون تھے؟ سیف اللہ نیازی تھا، عامر کیانی تھا، طارق شیخ تھا، ڈاکٹر مومن تھے، اور کرنل یونس علی رضا. اب یہ کیونکہ اور
اور عمران خان اور یہ سارے یہ سگنیٹریز تھے چیکس کے جو آفیشیل اکاؤنٹس کے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ ان کو اجازت دی. اب جب میں الیکشن کمیشن میں جب کیس گئی، دستاویز بھی ایک ثبوت کا حصہ ہے، تو جب نے کہا جی کہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ملازمین کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے تو تفصیلات دیں، کہتے نہیں دیتے. اسکروٹنی کمیٹی کو کہا پوچھو، کہتے نہیں بتاتے. تو میرے جو اختلافات ادھر شروع ہوئے کہ یہ معاملات کے فائنینسز میں بہت بڑے پیمانے پہ گڑبڑ ہے. پھر میں نے انہوں نے عتاب میں آ کے مجھے تمام عہدوں سے ہٹا دیا. سپٹمبر 3 کا ایک الوی کا لیٹر ہے. میں کہا میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. سپٹمبر 11 کو جو میرا لیٹر، آپ نے عمران خان سے یہ ایشو ریز کیا تو اس کے بعد آپ کو ہٹا دیا؟ میرا عمران خان سے اس پہ باقاعدہ ایک کانفرنٹیشن ہوا ای میلز کے ذریعے اگست میں، جس میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ ریئل اسٹیٹ کا کام ہو رہا ہے، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. عمران ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور یہ ای میلز ریکارڈ کا حصہ ہیں. ان ای میلز کو جب ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر دانش نے اپنے پروگرام میں جب وہ ای میل چلائیں تو ان کو نوکری سے ہی نکالا. ہاں یہ ڈاکٹر دانش نے مجھے بتایا بھی، ان کا پروگرام بھی بند کر دیا، ان کو نوکری سے نکالا. بارہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اس کو یہ ڈینائی کر نہیں سکتے. ای میل ریکارڈ ایکسیپٹیبل ایویڈنس ہے. تو پھر میں نے ان کو سپٹمبر 2011 کو ایک لیٹر لکھا جب یہ اختلافات پیک پہ ہوئے نا. تو درمیان میں ایک دو اور بھی واقعات ہیں، تو میں نے ان کو لیٹر لکھا. لیٹر سپٹمبر 2011 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی پارٹی میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے، امریکہ میں کمپنیاں بنی ہوئی ہیں. اب امریکہ کی کمپنی کا ریکارڈ مجھے کس نے دیا؟ اسی کمپنی کے جو مین بندہ تھا اس نے مجھے دیا کہ یہاں سے اس طرح فنڈنگ ہو رہی ہے، جس میں وہ بیرونی ملک نام وغیرہ ہیں جو اکثر چلتے ہیں. تقریباً $3 ملین تو صرف ان دو کمپنیوں سے ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ ایک شہری پاکستانی اپنی انڈیپینڈنٹ انڈیویجول حیثیت میں کسی پارٹی کو فنڈنگ کر سکتی، پاکستانی کمپنی بھی نہیں کر سکتی، پاکستانی این جی او بھی نہیں کر سکتی. تو امریکہ میں کمپنیاں رجسٹر کی، یہ جو کہتے ہیں نا وہ ایجنٹ تھے، ایجنٹ نہیں تھے. پہلے ٹیکسس میں کمپنی رجسٹر کی، اس کمپنی کا چیئرمین بورڈ عمران خان ہے، اس کا ایڈریس جو ہے پی ٹی آئی کا سینٹرل آفس کا ایڈریس ہے. اس کمپنی کو پھر انہوں نے ایز این ایجنٹ فار امریکہ کے جو ایجنسی ہے ہوم لینڈ اس کے اندر، اس میں رجسٹر کیا. تو ہی واز فلی آن بورڈ، ہی واز فلی انوالوڈ ان دس. تو ان کو کیا یہ قانونی نکات کسی نے نہیں سمجھائے تھے کہ بھائی اگر کوئی بیڈ ان کی نیت خراب ہوتی تو پھر وہ کمپنی رجسٹر نہ کرواتے نا، انڈیویجول سے کرواتے؟ اگر نیت ان کی ٹھیک ہوتی تو جب میں نے نشاندہی کی تو بجائے اس کے کہ مجھے زیر عتاب لاتے، وہ اس کی کریکشن کرتے نا، وہ اس کی ان لوگوں سے ڈیل کرتے مثلا. لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہم نے چونکہ اکبر بابر صاحب کو پارٹی سے نکالا تو اس کے بعد انہوں نے اس ایشو کو اٹھانا شروع کیا، نکالا. ورنہ تو آپ 2011 کا معاملہ 2014 میں کیوں لے گئے کورٹ میں؟ 3 سال آپ کیوں اس کو خاموش کیوں رہے؟ اس لیے کہ وہ جو میرا لیٹر ہے سپٹمبر 11 کا، اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں یہ میں آپ کو لیٹر بائی ہینڈ دے رہا ہوں کیونکہ کسی اور کے ہاتھ لگ گیا تو پارٹی کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوگی. اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اللیگیلٹیز ہو رہی ہیں، اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے دا پارٹی ول بی ان لیگل جیپرڈی. اور میں نے مطالبہ کیا کیا کہ ڈاکٹر یہ وجی الدین جج جو جنہوں نے ابھی الزام لگائے، میں نے کہا اس کے نیچے ایک کمیٹی بنائے، میرے الزامات ان کے سامنے رکھیں، میں ثبوت دیتا ہوں، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں قبول ہے. انہوں نے اب جو آپ بات کریں کہ مجھے نکالا، ایک تو یہ کہ مجھے نکالا نہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے میرے حق میں ایک سے زیادہ فیصلے دیے، اسٹل اے ممبر، کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے. ہائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دیا اکبر از بابر، اس میں لکھا دیر از ناٹ این آئیوٹا آف ایویڈنس اس کو پارٹی سے نکالا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ ابھی تک پارٹی ممبر ہیں؟ بالکل ممبر ہوں، ممبر اور رہوں گا انشاءاللہ، اور اسی پارٹی کو ٹھیک کروں گا. یہ بھی اچھا. تو وہ جو سپٹمبر 11 کا جو میرا لیٹر تھا اس کے بعد پھر میں خاموش ہو گیا. درمیان میں ایک واقعہ آیا کہ وہ یہ تھا کہ مجھے رویداد خان صاحب نے، ان کے بیٹے میرے پرانے دوست، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ والد صاحب ملنا چاہتے ہیں، تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، وہ جس طرح ہم پشتوں میں کہتے ہیں مشر دے، وائی شوڈ ہی کم، آئی ول کم اوور. سو وین آئی وینٹ ان کے گھر پہ تو مجھے وہ انٹر ہوتے ہی مجھے کہتے ہیں ماتا پر نہ کہے، مجھے نہ نہیں کرو گے. میں کہا جی آپ بڑے ہیں، مشر نہیں کرتا. اندر لے گئے تو کہتے یہ کیا معاملہ ہوا ہے اور یہ وہ فلانا، مجھے عمران نے فون کیا. تو میں نے وہ لیٹر جو تھا ان کے آگے رکھ دیا. میں نے کہا یہ سارے فیکٹس ہیں رویداد خان کے. تو اس نے کہا، مجھے ابھی تک یاد ہے، اس نے مجھے کہا کہ خیر، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے بچانا پڑے گا. میں نے کہا وہ آپ کریں. تو میں نے کہتا ہے کہ ایک مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میڈیا پہ نہیں جاؤ گے. یہ انہوں نے مجھ سے کال لیا، جس میں کہتے ہیں کہ میڈیا تب نظر. میں جی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میڈیا سے، مجھے ریفارم سے انٹرسٹ.
اس لیے میں چپ بیٹھا رہا. پھر عمران خان نے اپنے بردر ان لا عبدالاحد خان کو میرے گھر بھجوایا, اور ساتھ موبی ان کے دوست ہیں, وہ انہوں نے بھجوایا کہ یہ اب دیکھیں نا عمران کی وہ تھنکنگ کہ یہ مارچ 2013 کی بات ہے. عمران فیئرڈ کہ میں الیکشن 2013 سے پہلے پبلک میں چلا جاؤں گا. میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. انہوں نے اپنے بردر ان لا کو بھیجا کہ اچھا اکبر کیا چاہتے ہو. اب آپ سوچیں نا, وہ کہتے ہیں میں پارٹی سے نکال دیا تو پھر بردر ان لا کو میرے گھر کیوں بھیجا. ٹھیک ہے, تو میں نے ان کو کہا مجھے صرف یہ احتساب چاہیے جسٹس وجی کو بناؤ اکاؤنٹیبلٹی کا. کہتے ہیں نہیں ہم ایک اسپیشل آڈٹ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے مارچ 2013 میں ایک اسپیشل آڈٹ کروایا. اب وہ بھی اپنے جاننے والے سے, قریبی سے, احسن اینڈ احسن کمپنی کے, جلال احسن ان کا نام. انہوں نے میرے کمپلینٹ پہ سارے پوائنٹ, اب آپ سوچیں ایک تو میں پارٹی سے نکلا ہوں اور میری کمپلینٹ پہ آڈٹ ہو رہا ہے. یہ کبھی ہوتا ہے ایسے؟ اچھا وہ جب آڈٹ ہوا تو وہ مجھے آ کے فیڈ بیک دیتا تھا کیونکہ میں پرنسپل کمپلیننٹ تھا اس آڈٹ کا. اینڈ میں اس نے کہا کہ میری آخری میٹنگ ہوئی ہے اکبر سے, عمران خان سے, اور عمران نے کہا ہے کہ جلال تم اکبر کی زبان بولنا شروع کر دی ہے تم نے. یہ وہی بات جو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں پہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے. تو میں کہتا پھر میں نے کہا پھر آپ نے کیا کہا. کہتے میں نے اس کو کہا کہ گو فائنڈ اے لائر, یو آر ان سیریس ٹربل. یہ جلال احسن نے مجھے بتایا. اس کے بعد ان کی رپورٹ جو آئی اس میں میرے سارے الزامات ثابت ہو گئے. وہ رپورٹ جو ان کے ابھی بھی ویب سائٹ پہ پڑی, اس کو یہ ڈس اون کرتے ہیں الیکشن کمیشن. میں نے کہا آپ ویریفائی کر رہے ہیں, لاہور میں بیٹھا ہوا ہے آڈیٹر. پہلے پارٹی کے اندر آپ کی شکایت پہ آڈٹ ہوئی اور مارچ 2013 میں اس میں آپ کے الزامات درست ثابت ہو گئے. اب اس آڈٹ رپورٹ کو ہم نے الیکشن کمیشن میں بشمول اور ایویڈنس کے, کیونکہ پھر بہت ایویڈنس آ گیا نا ڈنمارک سے فنڈ. اب دیکھیں نا میں آپ کو اچھا میں ذرا آپ کی چارج کو, کیونکہ یہ اتنے عرصے سے یہ کیس چل رہا ہے اور بٹس اینڈ پیسز میں وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے رپورٹنگ ہوتی ہے, ذرا میں سمجھنا خود بھی چاہتا ہوں لوگوں سے. آپ کا بنیادی الزام کیا ہے کہ اللیگل طریقے سے فنڈنگ ہوئی ہے یا کہ اللیگل طریقے سے فنڈنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں غبن بھی ہوئی ہے؟ وہ غبن اگر ہوئی ہے تو کس نے کی ہے اور کتنی ہے؟ دیکھیے اس میں قانون جس طرح میں نے آپ کو بتایا, ایک پاکستانی ایک پارٹی کی فنڈنگ کر سکتا ہے اور وہ ڈاکیومنٹ ہوگا. پاکستانی کمپنی بھی نہیں کر سکتی, پاکستانی این جی او بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک, تو ایک تو یہ کہ اللیگل فنڈنگ ہوئی ہے, ہاں اللیگل سورسز سے ہوئی ہے. ٹھیک, منی لانڈرنگ ہوئی ہے کیونکہ پرائیویٹ اکاؤنٹس میں کیش پیسہ آیا. کہاں سے آیا؟ امپلائیز کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا. ٹھیک ہے, اور وہ کیش چیک کے ذریعے کون کہاں لے کے گیا ہے, اور وہ یہ ہم کروڑوں اربوں کی بات کریں, بہت بڑے پیمانے پہ ہوا ہے. اچھا کروڑوں اربوں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کیوں. سعودی عربیہ مڈل ایسٹ سے فنڈنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان کے ذوالقرنین علی خان جو یوٹیلیٹی اسٹور کے ابھی جب چیئرمین بن گئے تھے, شاید اب نہیں رہے, یہ مڈل ایسٹ کے کوآرڈینیٹر تھے. ان کی ویڈیوز ہمیں ثبوت کے طور پہ بشمول ایویڈنس جو ممبرشپ وغیرہ کہ جی مڈل ایسٹ میں وہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ممبرشپ فنڈنگ کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو بہت بڑے پیمانے پہ یہاں سے. اچھا ٹھیک, اب ان کے ریکارڈ میں ایک پیسہ بھی سعودی عرب سے نہیں ہے جو ریکارڈ میں جمع کرا ہے. اب وہ کروڑوں انلیگل ہوئی ہے, منی لانڈرنگ ہوئی ہے, کرپشن ہوئی ہے بڑے پیمانے پہ, ہیوج. کیونکہ جب پیسہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے وہ پیسہ کدھر گیا؟ ٹھیک, پیسہ ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہے کہ کیونکہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں یہ پیسہ نہیں ہے, نہ امپلائی اکاؤنٹ کا پیسہ ہے, نہ مڈل ایسٹ سے کوئی پیسہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو اور پیسہ آئے کسی قسم کا کوئی ریکارڈ اس میں موجود نہیں. اس کے باوجود جب ہم نے یہ کیس کیا تو انہوں نے 7 تو مجھ پہ ہم پہ ریٹ پٹیشنز کی کہ اس کو سیکرٹ رکھا جائے, یہ اکبر بابر جو ہے اس کا لوکس اسٹینڈا یعنی یہ ایلیجبل نہیں ہے. یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ سپریم کورٹ میں ابھی بھی ایک ریٹ پٹیشن ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اکبر بابر کو اسکروٹنی کمیٹی سے نکالو کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے, میلافائڈ انٹینٹ. ٹھیک ہے, دوسری طرف یہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیس کر کے ان کی اسکروٹنی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے. آپ اندازہ لگائیں نا, تو مطلب تضادات کا مجموعہ ہے. تو خیر اب یہ الیکشن کمیشن میں کوئی 150 کے قریب پیشیاں ہو چکی ہیں بشمول اسکروٹنی کمیٹی کے. ابھی تک آپ کی الیکشن کمیشن میں بشمول اسکروٹنی کمیٹی 150 کے قریب پیشیاں ہو چکی ہیں. اچھا, 3.5-4 سال ہو گئے. اسکروٹنی کمیٹی بنی مارچ 2018 میں, 1 مہینے کے لیے. اس کی نوٹیفکیشن لکھا ہے 1 مہینے میں آپ نے رپورٹ دینی ہے. آج جا کے ابھی جو آپ خبریں آئی ہیں کہ شاید ابھی ایک رپورٹ دی ہے
4 سال اسکروٹنی کمیٹی کو ٹارگٹ کیا دیا کہ کتنے دنوں میں؟ 1 مہینے میں 1 مہینہ لکھا ہوا ہے نوٹیفیکیشن میں. اور کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ مارچ 2018 سے لگا لے, ابھی یہ مارچ میں 4 سال پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی اچھا اس سے پہلے جون, یعنی یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے رپورٹ آنی چاہیے تھی. یہی تو معاملہ ہوا نا ادھر. الیکشن سے پہلے ایک اور کام ہوا, جب اسکروٹنی کمیٹی بنی اور یہ لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے تھے, اپنے بینک اسٹیٹمنٹ انہوں نے 10 نکات پیش کر دیے کہ آپ اپنے تمام انٹرنیشنل اکاؤنٹس, پاکستانی اکاؤنٹس وغیرہ جو آپ کے اور اکاؤنٹس ہیں, تمام اس کی بینک اسٹیٹمنٹ جمع کرائے. تو میں ان کو کہتا تھا یہ آپ کو نہیں دیں گے. کہتا کیوں؟ میں نے کہا کوئی پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں خود ڈالتا ہے, مجھے پتہ ہے ان اکاؤنٹس میں کیا کیا نکلے گا. انہوں نے الیکشن سے پہلے 3 جولائی 2018 کو ایک لیٹر لکھا اسٹیٹ بینک کو. اسٹیٹ بینک کو جو لیٹر لکھا کہ جی پی ٹی آئی کے تمام اکاؤنٹس سن 2009 سے لے کے 13 تک الیکشن کمیشن میں جمع. انہوں نے تمام اسکیجولڈ بینکس کو لکھا 12 جولائی کو کہ جی ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ جمع کرائیں. وہ جو اکاؤنٹس آنے لگ گئے تو وہ 28 اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک نے ریویل کیے پی ٹی آئی کے. انہوں نے ڈسکلوز کتنے کیے تھے جو بینک برانچز ڈسکلوز کی تھی؟ 2 اور 4 آخری سال میں. ہر سال 16 بینک اکاؤنٹس انہوں نے چھپائے الیکشن کمیشن سے, ہر سال 2009 سے لے کے 13 تک. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ پاکستان کے اندر ہے, پاکستانی میں. باہر تو ابھی بھی وہ انکاری ہے. الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی 4 اکاؤنٹ شو کرتی رہی. 2 جو بینک برانچز ہیں 2 آخری سال 4, اور جو بینک اکاؤنٹس ہیں, کیونکہ ایک برانچ میں آپ ایک سے زیادہ اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں نا, تو کل جو اکاؤنٹس کنسیل کیے گئے ان 5 سالوں میں پاکستان میں 16. اچھا, یعنی ہر سال الیکشن کمیشن سے یہ 16 اکاؤنٹ کنسیل کیے گئے. پھر جب ابھی اور اندازاً کوئی ان اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشن کتنی ہوئی ہوگی؟ بلینز میں. دیکھیں جب انہوں نے ہمیں جب بہت ہی معاملہ توارت, دیکھ اسکروٹنی کمیٹی کو انہوں نے ایک حکم جاری کیا الیکشن کمیشن نے 2 جون 2020 کو کہ جی 17 اگست 2020 تک آپ اپنی رپورٹ جمع کرائیں. انہوں نے رپورٹ جمع کرا دی. وہ جعلی رپورٹ تھی, کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر. ہم تو لکھ رہے تھے نا, ہم نے تو پہلے دن سے اسکروٹنی کی سنے نا. تو 27 اگست 2020 کو الیکشن کمیشن اپنی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے تو نہ ہمارے احکامات پہ عمل کیا, نہ ٹی او آر کو فالو کیا, نہ اوتھینٹیکیٹ کیا ایویڈنس, نہ ویلیڈیٹ کیا, نہ انویسٹیگیٹ کیا. اپنی الیکشن کمیشن اپنی اسکروٹنی کمیٹی کو فارغ کر دیتی ہے, اور پھر ان کو ڈیڈ لائن دیتی ہے کہ آپ 6 ہفتوں میں کرو. یہ تو آپ پچھلے الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں نا, جو اس الیکشن یہ جو رپورٹ ریجیکٹ ہوئی ہے 27 اگست 2020 کو, جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ان کے دستخطوں سے ہوئی ہے. اور یہ جو 16 اکاؤنٹ جو کنسیل کیے گئے, یہ کس کے دستخطوں سے وہ ہوتے تھے؟ اس سے خان صاحب کو 9 اکاؤنٹس کے انہوں نے سگنیٹری چھپائے. عمران خان پرنسپل سگنیٹری ہے میجر اکاؤنٹس کے, سیف اللہ نیازی میجر سگنیٹری ہے اکاؤنٹس کے, اس کے نام چھپائے, باقیوں کے نام ظاہر کیے. 9 اکاؤنٹس کے سگنیٹریز, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اسٹیٹ بینک سے وہ اکاؤنٹس, تو اب آپ اندازہ لگائیں نا, جب انہوں نے ہمیں اجازت دی پی ٹی آئی کے ڈاکومنٹس کو دیکھنے کی جو کہ انسرٹیفائڈ تھے, اس میں بھی ہم نے, ہمارے 2 آڈیٹرز نے کمال کیا. نہ ان کو لیپ ٹاپ کی اجازت تھی, نہ ان کو فوٹو کاپی لینے کی اجازت تھی, نہ سیل فون رکھنے کی اجازت تھی. مینولی انہوں نے ایک چیز, میں ان کو ڈائریکٹ کرتا رہتا تھا, انہوں نے مینولی ہر چیز ریکارڈ کی اپنے کمپیوٹر میں, اگلے دن کراس چیک وغیرہ کر کے. 2.2 ارب روپے کی غیر قانونی فنڈنگ ہم نے صرف پی ٹی آئی کے اپنے غیر تصدیق شدہ ڈاکومنٹ سے نکالے. ابھی ہمیں 28 بینک اکاؤنٹس ابھی تک ہمیں نہیں دکھائے گئے. آپ اندازہ لگائیں کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ ان کا حق بنتا ہے, یہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے, لیکن ہمیں دیتے نہیں ہیں کہ جی اسکروٹنی کمیٹی کے پاس ہے. جب الیکشن کمیشن میں یہ ہیئرنگ آئے گی تو یہ ہمیں دیں گے. یہ وہ جو 28 اکاؤنٹ ہیں, پلس جو امپلائیز کے اکاؤنٹس میں پیسہ ہے, پلس جو انٹرنیشنل بینک جن کی ہم نشاندہی کر چکے ہیں, یہ ساری چیزیں اگر آ گئی نا, تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا فنڈنگ سکیم ہوگا. اور اس میں آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, کرپشن ہوئی ہے, منی لانڈرنگ ہوئی, سب کچھ. لیکن وہ بیٹھے ہوئے 7 سال ہو گئے. اب وہ اسکروٹنی کمیٹی کہتے ہیں کہ جی اس نے رپورٹ پیش کر دی, ہمیں تو نہیں دکھائی. جب موجودہ ان کی لیڈرشپ میں اس کے ذمہ دار کون کون ہیں اور اس سے مستفید ہونے والے کون کون ہیں؟ دیکھیں پرنسپل جو رسپانسبلٹی ہے وہ عمران خان کی ہے. عمران خان سرٹیفکیٹ دیتا ہے الیکشن کمیشن میں کہ میں تمام اپنے صحیح اکاؤنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کسی قسم کی کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں ہوئی, کسی قسم کا کوئی غیر قانونی. یہ تو چیئرمین دیتا ہے نا.
اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب میں انہی الزامات کی نشاندہی آپ کو سپٹمبر 2011 میں کرتا ہوں ان رائٹنگ، تو آپ اصلاح کے لیے آپ کچھ کرتے نا، آپ روکتے نا، آپ اس کی ٹرانسپیرنسی لے کے آتے نا. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. عمران خان تو دیکھیں نا، وہ تو ایسے ہے کہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو ہر چیز سے بالاتر سمجھتے. تو یہ 2014 سے لے کے اب 2021 بھی ختم ہو گیا، تو یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا الیکشن کمیشن میں؟ آپ کی کیا نظر آیا؟ میں اپنی زبان میں چیف الیکشن کمشنر بدلے، سیکٹری الیکشن کمشنر اپنی زبان میں کیوں بولوں، بس حکومتیں بدلی لیکن آپ کا فیصلہ نہیں ہوا. اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ہمارے اداروں کی کمزوری ہے. اگر یہ ادارے فعال ہوتے اور اپنے اختیارات جو آئینی قانون ان کے پاس ہیں اس کے مطابق کام کرتے تو کیا ہمارا یہ حال ہوتا؟ اسکروٹنی کمیٹی ہمیں اپنے آرڈرز میں لکھ کے دیتی ہے. ہم نے کہا ہمیں 28 بینک اکاؤنٹس دو جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے ہیں. کہتے ہیں جی ہم نہیں دے سکتے کیونکہ پی ٹی آئی اعتراض کرتا ہے. یہ لکھ کے دیا ہوا ہے. جو ملزم ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ وہ جو ثبوت آیا وہ آپ نے اس کو نہیں دینا جس نے کیس کیا ہے، اور یہ ابھی دوسرے پارٹیوں کے اکاؤنٹس مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد بارہا جب ہم نے کیا تو پھر الیکشن کمیشن نے ہمیں اجازت دی کہ آپ اپنے 2 آڈیٹر لے آئیں اور یہ ساری چیزیں جو ان کا جو انہوں نے جو ریکارڈ جمع کرا ہے، 28 بینک اکاؤنٹ نہیں، ملازمین کے اکاؤنٹ نہیں، بین الاقوامی اکاؤنٹ نہیں، جس کی ہم سب نشاندہی کر چکے ہیں، یہ تسلیم کر چکے ہیں، وہ ابھی نہیں آئے ریکارڈ کا حصہ بنے. تو پھر ہم نے یہ ان کے سامنے ثبوت رکھے. مثلا ایک یو بی ایل کا اکاؤنٹ ہے، یو بی ایل کے اکاؤنٹ میں باہر سے پیسے آ رہے ہیں ڈالرز میں، ایک انٹری ہے اتنے اتنے روپے، اگلے دن وہ کسی اور اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں، اور پورا کا پورا اکاؤنٹ ہے ہی اسی کام کے لیے کہ ڈالرز میں یا فارن کرنسی میں پیسہ آ رہا ہے، روپے میں کنورٹ ہو رہا ہے، ٹو دا لاسٹ پینی جو ہے اگلے دن کسی اور اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. اس میں کوئی اور ٹرانزیکشن نہیں ہے، پارٹی کا پوسٹر، تنخواہیں، خرچہ، کچھ نہیں. وہ اکاؤنٹ رکھا ہی اسی کام کے لیے. اب اس میں اب ان کو تو یہ نہیں پتہ تھا نا. دیکھیں نااہلیت اور وہ بھی تو ایک چیز ہے نا، اس کی بھی تو حیثیت ہے. جب آپ اتنے اتنے ڈاکومنٹس کو تو مینیپولیٹ کریں گے تو آپ یہ ساری چیزیں تو نہیں کر سکتے. 28 بینک، تو اس کے کونے میں لکھا ہوا تھا $1.3 ملین ایٹ دا ریٹ آف روپیز اتنا تھا، کنورٹڈ اتنا روپیز. ان کا خیال تھا یہ روپیہ اکاؤنٹ وہ ڈالرز میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہم نے ایک ایک چیز کو دیکھ کے ہم نے ان کے ڈاکومنٹ سے 2.2 بلین پر. اب بڑا مقصد کیا ہے دیکھیں، سمجھنے کی بات ہے. اب نہیں، آپ تھک نہیں گئے اور آپ کو امید ہے کہ اس کا کبھی فیصلہ ہو جائے گا؟ مجھے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے. یہ میں صرف اللہ کے، میں نے 2 رکعت نفل پڑھی تھی جب میں نکلا تھا یہ کیس کرنے، اور میری ماں کی دعائیں. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گا. لیکن میرا کیوں کامیاب ہوں گا؟ میرا مقصد بہت بڑا ہے. میرا مقصد عمران خان کو گندا کرنا نہیں ہے، اس کو خراب کرنا نہیں ہے، اس کو میں نے یہ ثابت نہیں کرنا کہ یہ ساری. میرا مقصد ہے کہ کوئی بھی ہو، ایک جماعت اکاؤنٹیبل ہونی چاہیے انڈر دا لا، اور وہ جماعت آرگنائز ہونی چاہیے ڈیموکریٹکلی، ٹرانسپیرنٹلی، تاکہ وہ لیڈرشپ کا فورم بنے. لیکن 2014 سے 18 تک نواز شریف کی حکومت تھی، تو اگر نواز شریف کی حکومت میں الیکشن کمیشن یہ فیصلہ نہیں کر سکا تو اب عمران خان صاحب جب خود وزیر اعظم ہے تو کیسے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ حکومت کہاں پہ ہے، طاقت کس کے پاس ہے. جب تک وہ راضی نہیں ہوتے تو دیکھیے، آپ نے ذکر کر دیا میاں صاحب کا. مجھ پہ یہ الزام لگاتے ہیں، آپ نے بھی پروگرام میں مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ نون لیگ سے ملے ہوئے تو نہیں ہو. تو میں وہ ساتھ یہ بھی جواب دے دوں کہ یہ کیس میں نے کیا 2014 میں، پاناما کا کیس ہے 2016 میں مارچ میں شاید. تو وہ پہلے کہتے تھے یہ پاناما کا رسپانس ہے نا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں یہ میاں صاحب اور نون لیگ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. تو میں نے 2 خط لکھے چودھری نثار، انٹیریئر منسٹر مسلم لیگ نون پاکستان کے. اس کو میں نے کہا یہ میں نے کیس کیا ہوا ہے، یہ آپ کو اور ایویڈنس چاہیے، آپ ایف آئی اے کو کہ ان کے اکاؤنٹس نکالیں، اس کو فورینزک کریں، رپورٹ بنا کے دیں، ہم جمع کراتے ہیں. اس نے جواب تک نہیں دیا. 2 خط. اس کے بعد جب میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی اور خاقان عباسی صاحب کی حکومت، اور اس لیٹرز کو کاپی کرتا تھا میں ٹو دا پرائم منسٹر فواد حسن، یہ ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے. اس کے بعد جب وہ نئی حکومت آئی، میں نے احسن اقبال کو لکھا. میں نے کہا یہ کیس ہے، یہ ایف آئی اے آپ کے نیچے ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو ایف آئی اے کے ذریعے تمام اکاؤنٹس کی فورینزک کرا کے رپورٹ. میں کہا رپورٹ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. جواب تک نہیں آیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر میں نون لیگ سے ملا ہوا تھا تو وہ میرے رپورٹس، میرے خطوط کے جواب تک نہ دیتے، ایسے کارروائی کرتے. اور اگر وہ کرتے اور وہ فورینزک رپورٹ آ جاتی
یہ مسئلہ اسی وقت حل ہو جاتا, فیصلہ آ جاتا, کیونکہ ایک سرکاری ادارے کی ایجنسی ہے, اس کی ایک فورینزک ڈیٹیلڈ رپورٹ آ گئی ہے, وہ آپ جمع کریں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کام ختم ہو جاتا. انہوں نے نہیں کیا. اب ان کی کیا مصلحتیں تھیں تو وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے, دیکھیں یہ بہت بڑا مقصد ہے, اور میں نے ایک جگہ یہ کہا تھا, میں نے کہا کہ جب وقت کی ضرورت ہوگی کہ اس کیس پہ فیصلہ آئے تو فیصلہ آئے گا. اب کیس کے سٹیج میں ہے, یہ اسکروٹنی کمیٹی, یہ بھی تو اب سنیں اس کی رپورٹ تیار ہوئی ہے, اس کی رپورٹ سبمٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ اب وہ سنا ہے, آپ جس طرح آپ سن رہے ہیں میں سن رہا ہوں, کہ جو پچھلا جو الیکشن کمیشن کا جو آخری آرڈر تھا وہ تھا 14 اپریل 2021 کو. اس میں انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کو کہا تھا کہ مئی کے آخر تک 3 چیزوں کی فورینزک ایکسرسائز کرے. ایک جو اکبر بابر نے ایویڈنس دیا, 2 جو پی ٹی آئی نے ڈیفینس میں ڈاکومنٹ جمع کرے, تیسرا جو اسٹیٹ بینک سے اکاؤنٹس ہیں. تینوں کا ذکر کیا, اس کی فورینزک کر کے ہمیں ڈیٹیل رپورٹ دیں. اور یہ اسکروٹنی کمیٹی میں کون کون ہیں, کتنے لوگ ہیں؟ ان کے ڈی جی لا جو ہیڈ کا 3 لوگ ہیں, اور ایک اے جی پی آر سے ہیں, اور ایک اور صاحب ان کے اپنے فائنانس الیکشن کمیشن ہی کے لوگ, 2 الیکشن کمیشن کے, ایک اے جی پی آر کے. اچھا, تو اس میں بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ جب یہ جو لیٹر لکھے گئے نا اسٹیٹ بینک کو جولائی 2013 میں, یہ لکھے گئے اس وقت جب الیکشن 25 جولائی کے نہیں ہوئے تھے. تمام لوگ بزی تھے الیکشن میں. اچھا, تمام لوگوں سے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ تمام لوگ, تو وہ لیٹر نکل گئے, وہ جواب بھی آ گئے, اکاؤنٹس بھی آ گئے, کیونکہ انہوں نے تو فالو کی انسٹرکشن اسٹیٹ بینک کی. تو اس کے بعد اب سنیں, اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ تعطل کا شکار ہوا تو 3 ممبر ٹیم تھی. ان میں سے ایک جو تھے وہ بہت کریڈیبل اور اے جی پی آر کے نمائندے تھے, میں نام نہیں لے رہا کیونکہ سرکاری ملازم تھے, اب ریٹائر ہو گئے. وہ بڑے ایگریسولی اس کیس کو سیریسلی لے رہے تھے. تو پی ٹی آئی نے ان پہ الزام لگا دیا ان رائٹنگ کہ یہ پشتو بولتے ہیں, رورا یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ ہمیں یہ کہتے ہیں. اور اس پہ انہوں نے سنگین الزام کہ یہ تو اس کام کے لیے 4-6 مہینے کمیٹی کی پروسیڈنگ رک گئی. جنوری میں جب دوبارہ پروسیڈنگ شروع ہوئی 2019 میں, ان صاحب کو بدل دیا تھا کمیٹی سے, اس کو نکال دیا تھا. اچھا, اب دیکھیں یہ اس میں تو الیکشن کمیشن 2014 سے لے کے ابھی تک آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب اسکروٹنی کمیٹی کی آپ نے خود کہا کہ 1 مہینے میں اس نے رپورٹ دینی تھی, اس میں سالوں گزر گئے. تو پی ٹی آئی اور عمران خان اور ان کی ٹیم تو کئی مرتبہ آپ کے خلاف یا الیکشن کمیشن کے خلاف اعلیٰ عدلیہ میں گئے. آپ پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن میں, یعنی وقت گزارا جا رہا ہے, تو آپ اس پہ اعلیٰ عدلیہ میں کیوں نہیں گئے؟ اس واسطے کہ اس پہ مشورہ کرتے رہے کہ اگر ہم جاتے ہیں, اب مثلا اس سٹیج پہ جب کہ رپورٹس آ رہی ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی نے پھر کوئی رپورٹ جمع کرائی ہے اور پھر الیکشن کمیشن میں ہیئرنگز ہوں گی, تو عدلیہ ایک دم یہ فیصلہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ الیکشن کمیشن میں اسکروٹنی ہو رہی ہے, جائیں گو بیک ٹو دی لیٹ دم فنش, وہ ٹرائل کورٹ ہے, ان کو اپنا کام مکمل کرنے دیں, پھر آپ ہمارے پاس آنا اگر آپ کو کوئی گریوینس ہے. تو یہ ظاہر ہے اب وہ اسٹیج میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک, میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ یہ کیس جو ہے نا, اس کا ایک بڑا مقصد ہے کہ پارٹی کو ایک مثال بنانا کہ وہ لیڈرشپ کی نرسری نیچے سے اوپر. میں بڑا اہم نقطہ ہے, ہمارے ہاں سیاست میں المیہ ہے آپشنز کا, کہ جی کوئی آپشن نہیں ہے, یہ فلانا از دی اونلی آپشن. اچھا, پرابلم کیا ہے, اور یہ پلیز آپ بھی اس کو ضرور ایڈوکیٹ کریں. ہم لوگ پہلے سلیکٹ کرتے ہیں, پھر اس کو آپشن بنا کے پروسیس کے اندر ڈالتے ہیں, پھر اس کے لیے چاہے ہمیں آر ٹی ایس کو بٹھانا پڑ جائے, ڈبے اٹھانے پڑ جائیں, فارم 45 نہ دینا پڑ جائے, چاہے میڈیا کو مینیپولیٹ کرنا پڑ جائے, یا اور اداروں کو آن ٹوسٹنگ. ہم نے پہلے سلیکٹ کیا, پھر اس کے بعد اس کو پروسیس کے اندر ڈالا, اور پھر کہتے ہیں یہ لیڈر بن گیا. جبکہ لیڈر پروسیس سے نکلتا ہے. آپ پروسیس تو چلنے دیتے نہیں. آپ پی ٹی آئی میں اگر یہ تمام معاملات ہیں تو پی ٹی آئی جو دنیا میں ہوتا ہے, میں نے کہا پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ پچھلے برطانیہ میں پچھلے 6 سالوں میں 3 الیکشن میں 3 وزیر اعظم بنے. اپنی جماعت نے خود اپنا وزیر اعظم بدلا ہے. صادق خان جو میئر ہے وہ پروسیس سے نکلا ہے نا. اگر آپ پارٹی کے اوپر یہ بادشاہتیں ختم کر دیں اور الیکشن کمیشن سٹرنجنٹلی قانون نافذ کرے,
تو آپ کو ہر پارٹی پاکستان کی لیڈرشپ پروڈیوس کر کے دے گی. مثلا آج عمران اگر ہٹتا ہے میرے خیال میں تو یہ فیلڈ, تو اگر اس کی پارٹی کہتی ہے کہ جی اب لیٹس الیکٹ اے نیو لیڈر, یہاں تو نہیں ہو سکتا نا کیونکہ بادشاہتے ہیں, لیکن ہونا الٹیمیٹ سلوشن یہی ہے کہ اچھا جی پارٹی کہتی ہے جی فلانا بندہ ہم اس کو الیکٹ کرتے ہیں, ہی از دا لیڈر آف دا ہاؤس. نہیں, لیکن جب آپ کو پتہ تھا, آپ خود بھی ایک فوجی کے صاحبزادے ہیں, کہ بھائی ان کو لانے کا اور ان کو بچانے کا فیصلہ ہوا ہے, تو پھر یہ اس طرح کی ایفرٹس آپ کی دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف نہیں ہیں؟ نہیں, اس کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, لیکن میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جن کے آپ حوالہ دے رہے ہیں نا, تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں دیوار سے ٹکر میں نہیں مارتا ہے. ایک دن آئے گا جب میں نے جس طرح پہلے کہا کہ وقت کی ضرورت ہوگی کہ اس کیس میں میرٹس پہ فیصلہ کرے. میں اس دن کے لیے صبر کرنے کے لیے تیار ہوں. جس دن وہ آئے گا دین یو اینڈ آئی ول بی آن دا سیم پیج. وہ پیج تو پھٹ چکا ہے تقریباً. میں کہا یو اینڈ آئی, میں کہا پھر فیصلہ دیکھیں کیسے ہوتا ہے, پھر فیصلہ کہ یہ صبر کا امتحان ہے, یہ وقت کا تقاضا بنے گا. یہ کیس یہ پاکستان میں تبدیلی کا تقاضا بنے گا, لیڈرشپ کا, نئے جمہوری اصول کا. یہ ایک بہت بڑا کیس ہے جس سے ایک نئی ٹریڈیشن سیٹ ہوگی. اور اب آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے نا. پاکستان کی وہ جو پچھلا ایف بی آر کا چیئرمین خود عمران نے لگایا تھا, وہ کہتا ہے یو آر اے بینکرپٹ اسٹیٹ. کہا ہے نا اس نے, کیسے ٹھیک کریں؟ اب مجھے بتائیں نا, اس کویگمار سے جو آپ گھس رہے ہیں کیسے ٹھیک؟ یو نیڈ نیو لیڈرشپ, یو نیڈ کمپٹنس, یو نیڈ پروفیشنلزم, یو نیڈ پیپل ہو کین میک ڈیسیزن آن میرٹ, ناٹ آن پرسنل ایگو اور ادر ایشوز. تو یہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ کون لائے گا؟ ابھی تک ہم وہ پرانے ڈائناسورز ہوتے ہیں نا, وہ آ کے آپ کا کوئی فائنانس میں. لیکن یہ اگر آپ کے الیکشن کمیشن سے فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر کیا آگے جا کے عدلیہ اس کو انڈورس کر سکے؟ خیر وہ تو میں تو کہا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوگا. مثلا میرے حق میں الیکشن کمیشن فیصلہ کرتی ہے تو پی ٹی آئی جائے گی سپریم کورٹ میں, اور اگر میرے خلاف آتا ہے میں جاؤں گا سپریم کورٹ میں. تو فیصلہ تو اس کا سپریم کورٹ میں ہونا ہے. اب وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ ہے. دیکھیے الیکشن کمیشن ایک لنچ پن ادارہ ہے آئینی. الیکشن کمیشن میں اب اگلے کوئی تاریخ مقرر ہے؟ ابھی تک کوئی مقرر, ابھی تک انہوں نے انٹیمیٹ نہیں کیا. یہ وہ ادارہ ہے الیکشن کمیشن جو پاکستان کی سیاست کی تاریخ بدل سکتا ہے فیئر الیکشنز کرا کے. لیکن یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اگر اس طرح ہے اور اگر پھر انہی بنیادوں پہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں تو صرف عمران خان نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ کے بہت سارے لوگ فارغ ہوتے ہیں. سو بی اٹ. مطلب آپ نے آج تک دنیا میں دیکھا ہے کہ مجھے کئی لوگوں نے اور لوگوں نے بھی اس قسم کی بات کی ہے نا, میں کہ کبھی قانون نافذ کرنے سے ملک میں نقصان ہوتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں قانون نافذ کرو. اب اس میں مثلا اکبر بابر آتا ہے اس کے اندر, مجھے بھی اگر آپ کا جو پلی ہے یہ کامیاب ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن آپ کے حق میں فیصلہ دیتا ہے تو پی ٹی آئی کے کون کون لوگ فارغ ہوتے ہیں؟ خیر یہ اب تفصیل کے پرنسپل جو اکاؤنٹس کو مینیج کرتے تھے وہ تو ڈائریکٹلی ہوتے ہیں. جنہوں نے ملازمین کے اکاؤنٹ سے پیسے لیے, دیکھیں یہ جو ملازمین ہیں نا 4, یہ سنگنگ برڈز ہیں. جس دن یہ معاملہ اس طرف چلا یہ سارے وعدہ معاف گواہ ہوں گے, اور وہ جب گائیں گے نا موسیقی تو وہ پورا پاکستان سنے گا. ٹھیک, بہت شکریہ اکبر اسبابر صاحب. بہرحال ایک معاملے پہ ہم آپ کے حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں کہ 2011 سے ایک معاملے کو اٹھایا ہوا ہے آپ نے, اور 2014 سے پھر آپ الیکشن کمیشن میں اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں, اور جواب میں آپ کے خلاف بھی بہت کچھ ہوا لیکن آپ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی حالانکہ کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ کب فیصلہ ہوگا. بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے وہی کچھ ہو جس میں پاکستان کا بھلا ہو. بہت شکریہ. تھینک یو.